حسین کتنے زخمی؟ حسین سے زیادہ کوئی زخمی نہیں۔ ایک روایت پڑھ رہی ہے، تمہید اس کے لیے۔ اگر آپ کو بتاؤں کہ امام کتنے زخمی ہیں تو زیارت ناہیہ میں سرکار امام زمانہ نے کہا، سلام ہو شہید پر جس کی دائیں پسلی بائیں پسلی سے مل گئی۔ اور آگے سنیے، میں حکیموں کو دیکھا ہوگا، حکیم جس میں جڑی بوٹی کوٹتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے امام دستار؟ جب جڑی بوٹیوں کو کوٹا جائے، امام فرماتے ہیں جیسے جڑی بوٹیاں کوٹی جاتی ہیں ویسے ہی میرے جسم کو پامال کیا گیا۔ اجرکم اللہ، ذرا سا میرے جسم کو پامال کیا گیا۔ گھوڑے دیکھیں، گھوڑے کے پیروں میں کیا ہوتا ہے؟ لوہے کی نالیں ہوتی ہیں۔ ایک دو گھوڑے نہیں چچا، روایت کہتی ہے کم سے کم 4000 گھوڑے، اس میں محمد کا نواسہ فاطمہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، باپ کی مجلس ہے۔ امام فرماتے ہیں جب باعجاز میں آیا اپنے بابا کی میت کو دفن کرنے تو کہتے جہاں سے ہاتھ لگاتا تھا میرے بابا کے جسم کے ٹکڑے الگ ہو جاتے تھے۔ اجرکم اللہ، میں نے اتنی روایت پڑھ دی، آپ مائل بگریا ہو گئے۔ روایت پڑھ رہا ہوں، باپ بیٹے سے بہت پیار کرتا ہے۔ ایک باپ ہے کیا، اللہ اکبر، دنیا میں ہر باپ کی تمنا ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ۔ سنیے گا روایت کسے کہتے ہیں، ایک باپ بیٹے سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ اکبر۔ مختار ابو عبید ثقفی نے پوچھا تو نے کربلا میں ظلم کیا کیا؟ اس نے کہا مختار مار دے مگر یہ نہ پوچھ کہ میں نے کربلا میں کیا کیا۔ کہا کیا کیا؟ کہتا مختار جب حسین کا جسم پامال ہو گیا، حسین کے سر کو کاٹ کے تیروں کے نیزے کی بلندی پہ رکھا گیا اور ہم رات میں نیزے پہ سر کو لے جاتے تھے، صبح کو نیزے سے سروں کو اتار دیتے تھے۔ کہتا مختار مگر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا دیکھا یہ کہ کربلا سے لے کے کوفے تک حسین نو کے نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر نگاہ اکبر کے چہرے پہ رہتی ہے۔ مختار میں نے دیکھا حسین چلتے رہتے ہیں، نگاہ اکبر کے چہرے پر، راستے میں ہیں اکبر کو دیکھ رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں اکبر کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا پھر کیا کیا؟ کہا مختار مجھے لگا یہ کہ حسین اکبر کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کہا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا مختار میں نے پسر ساس سے کہا نیا ظلم کرے گا؟ اس نے کہا ظلم کیا ہے، کون سا ظلم بچا ہے؟ کہا دیکھا نہیں حسین اکبر کو دیکھے بغیر نہیں رہتے۔ کہا چاہتا کیا ہے؟ کہا آج جب شام میں نیزوں سے سر اترے تو حسین کا سر الگ رکھ دینا، اکبر کا سر الگ رکھ دینا۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا اگلے دن پتہ چلے گا۔ ایک دو صندوق منگایا گیا، ایک میں اکبر کا سر، ایک میں مولا حسین کا سر۔ صبح ہوئی، صندوق کھولا گیا، اکبر کا سر نہیں کھولا گیا، جس میں حسین کا سر تھا اسے کھولا، سر حسین نہیں ملا۔ ظالم نے تازیہ نہ اٹھایا، سید سجاد کی پشت پہ مار کے کہتا ہے تمہارا بابا کہاں ہے؟ میرا مولا کہتا ہے تم نے ہی تو رکھا تھا۔ کہا ملتا نہیں ہے۔ میرا مولا کہتا ہے یہ بتا میرے بھیا اکبر کا سر کہاں ہے؟ کہا فلاں صندوق میں۔ اب جو صندوق کھولا دیکھا حسین اکبر کی پیشانی چوم کے کہہ رہے تھے میرے لال اکبر تیرے بغیر تیرا بابا رہ نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے اکبر بابا کو دیکھ کے رو رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائہ تسلیما لامرہ، اللہم انا نسألک بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربنا بحق اخیک الحسین۔
پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہمیں جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد فرما، مرحوم کے روح کے درجات کو بلند فرما، مرحوم کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار وہ طاقتیں جو اسلام کے خلاف انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگار خاص طور سے تجھے واسطہ ہے، اہل بیت کا ان کے صدقے سے اسرائیل کو نیست و نابود فرما، ایران کو مزید طاقت عطا فرما۔ پروردگار حاضرین کے جائز خواہشات کو پورا فرما۔ پروردگار دعاؤں میں بڑی دعا ہے، اس میں آمین ضرور کہہ دینا۔ کربلا آباد ہے، نجف آباد ہے، مشہد و قم و سامرہ و کاظمین آباد ہے۔ اللہ کرے یہ سارے روضے آباد رہے، مگر ویران ہے تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا روضہ۔ پروردگار جلد از جلد جنت البقیع کو آباد فرما، جنت البقیع کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار علماء اسلام خصوصاً آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسین سستانی و آیت اللہ خامنئی کو طول عمر عطا فرما۔ یہاں پہ موجود جو لوگ بیمار انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے، دل بند زہرا، منتخب خون حسین، علمدار اسلام، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و احباب میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات التماس سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سعید حیدر ابن سید عسکری حسین مرحوم کے روح کو صاف فرما۔